نبی آئے جگ سے برائی مٹانے، وہ آئے تھے انسان کو انسان بنانے۔ حتیٰ کہ ایک ٹکڑی غار ثور کی چھت پہ پہنچ گئی۔ غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور دونوں موجود ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور پہ پہنچے، پتا تھا یہاں پر ہے غار۔ ابو بکر صدیق غار سے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھتے، مشرکین مکہ جو غار پر تھے ان کے جوتے نظر آنے لگے۔ اندر چہرہ لے کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پھنس گئے۔ اگر اوپر کھڑے والے دشمن اپنی نظروں سے اپنے جوتے کو بھی دیکھ لیں گے ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ اذ ہما فی الغار ثانی اثنین، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کہا ارے وہ غار میں جب تھے ثانی اثنین، وہ دو میں کا ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا ہم پھنس گئے۔ ابو بکر کا ذکر، اس غار کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، اللہ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ارے گھبرا نہیں ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم دو ہیں تو تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یوں بات ہوئی، اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا اور وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ 3 دن تک غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اس پلاننگ کے ساتھ کہ مشرکین مکہ کے ذہنوں سے سوچ بھی نکل جانا کہ ہم مدینہ گئے ہوں گے، وہ سمجھ جانا کہ مدینہ پہنچ ہی گئے۔ اس وقت 3 دن تک ان کی ہمت توڑ دی، اور 3 دن کے بعد راستوں کے ماہر آدمی کو بک کر لیا گیا تھا، جو بھی کافر تھا لیکن اللہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے۔ مدینے کے سفر کے لیے اس کو لیا گیا، اور مدینے کے سفر پر وہ نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ابو بکر صدیق اونٹنی پر بیٹھے ہیں، سواری چلاتے چلے جاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، اونٹنی آگے چلتی ہے، راستوں کا ماہر ایک اونٹنی پر چلتا ہے، دونوں ایک اونٹنی پر چلتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ مدینے کو جانے والی ہائی وے روڈ کو آخری حد تک چھو کے آ گیا تھا، دیکھ کر ہمت ہار کے چلے گئے۔ لیکن ایک آدمی تھا جس کو واضح طور پہ اندازہ تھا یہ لوگ مکے میں ہیں، سراخہ اس کا نام تھا، اس کو پتا تھا وہ لوگ آئیں گے، وہیں بیٹھا رہا، 3 دن تک بیٹھا۔ ابو بکر صدیق جب اونٹنی کو لے کر آگے نکلے، اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر دونوں کو قتل کرنے کے لیے نکلا، پکڑنے کے لیے نکلا، اس ارادے سے کہ ایک کے بدلے 100 خود نکل جائے۔ سراخہ پیچھے آتا، ابو بکر صدیق آگے بڑھاتے، پلٹ کر دیکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم آگے دیکھو، بڑھاتے چلے جاؤ، حتیٰ کہ سراخہ ابو بکر صدیق کی اونٹنی کے بعد 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے، پکڑنے جاتا، اونٹ کے دونوں پیر زمین میں دھس جاتے۔ جیسے زمین میں پیر دھستے، سراخہ کے اعلان کرتا رک جاؤ، میں نے تم دونوں کو امان دے دی ہے۔ سسٹم تھا، امان دے دی مطلب اب نہیں ہے، جس مقصد کے لیے تھا وہ کام ابھی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر روک دے اونٹنی۔ ابو بکر نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ دے گا، کہا نہیں دے گا، روکو۔ سراخہ آتا ہے، کہتا ہے عرب کی زمین پر کئی سال سے میں اونٹ اور گھوڑے چلا رہا ہوں، نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا جو آج ہوا ہے کہ میرے اونٹ کے پیر زمین میں دھسنا میرے دل کو یہ پیغام دے چکے ہیں کہ بے شک تو اللہ کا آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراخہ کو پتا تھا اب کیا ہونے والا ہے، کیا دور اندیش آدمی تھا۔ بولا اب تو آپ چلے گئے مدینہ، مجھے پتا ہے، لیکن یاد رکھو مجھے ضرور یقین ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ پلٹ کے دوبارہ مکہ آئیں گے فتح کرنے کے لیے۔ جب مکہ آئیں گے یاد رکھنا میرے اور میرے گھر والوں پہ حملہ نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے آج کے احسان کا بدلہ ہم اعلان کرتے ہیں، جب مکہ فتح کرنے آئیں گے تیرے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اس احسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نبھائے۔ ایسا دور اندیش آدمی نے، انٹیلیجنٹ، اور اندازہ تھا مشرکین مکہ کو یہ قوم کمزور نہیں ہے، پلٹ کر آئے گی۔
मदीने की तरफ अल्लाह के नबी सल्लम का आगाज, हिजरत का सफर। मदीने के रास्ते पे जहां भी कबीले छोटे मिलते वहां दावत देते। 80 घरानों ने इस सफर में इस्लाम को कबूल किया। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से पहले एक इलाका था कुबा, कुबा में पहुंचे और मस्जिद नबी से पहली जो मस्जिद बनाई गई वो मस्जिद कुबा है। 10 दिन तक वहां पर कायम की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहां पर उस मस्जिद के बारे में कुरान मजीद में तस्करा किया गया। और वहां पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का सवाब, एक उम्रा करने पर जितना सवाब मिलता होता सवाब 2 रकात पढ़ने पर वहां मिलता है। तो जब भी आप मदीना जाएं, सफर करें, 2 रकात नमाज उसी नीयत से पढ़ना कि उस उम्रे का सवाब मिल जाए, जिसकी दलील कुरान हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। कुबा में 10 दिन रहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ रुक कर एक नई जिंदगी का आगाज। कौन सी हिजरी चलिए? 1440, 1440। यहां से तारीख नबूवत कही जाती थी, यहां से तारीख हिजरी कही जाएगी। उमर बिन खत्ताब ने अपने खिलाफत के दौर में इस कैलेंडर को वजूद दिया। कुबा से निकलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी पर बैठे। और मदीने में क्या हाल है? मदीने में यह हाल है, सबके घरां पहले से बने हुए हैं नहीं है। जितने 100 लोग मर्द और औरतें हिजरत कर आए, किसी का जाती घर है नहीं है। जहां रोड पर जमा मिली टेम्पररी टेंट्स, खैमे डाल के बैठे हुए थे सब। किसके इंतजार में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु आएंगे तो क्या हुक्म देंगे वो करेंगे। ना घर है, ना बार है, ना कारोबार है। जब तक अंसार खाना पीना इंतजाम कर रहे थे। मदीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की ऊंटनी कस्वा रुख करती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ रुख करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मदीना पहुंचे, अंसार खुश हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर। और ये प्लान किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे घर में रखूंगा। हर अंसार ये चाहता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर नहीं है यहां पर, तो मेरे घर में रहेंगे तो जिब्रील का आना जाना, वही का जाना, रहमतें, मोजेजात, बरकतें चलते रहेगी। इस खुशी में हर कोई आगे बढ़ता और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकील पकड़ लेता, कहता मेरे घर चलना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इसकी नकील छोड़ दो, ये मेरे नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से चलने वाली ऊँटनी है। कस्वा मदीने में पहुंची, पहुंचकर एक जगह पर रुक गई, फिर आगे बढ़ी, फिर पलट के आके वहीं रुक गई जहां पहली मर्तबा रुकी थी, बैठ गई। जहां बैठी आज मस्जिद नबी वहीं पर बनाई गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, सामने अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का मकान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं अबू अय्यूब के घर में रहूंगा उस वक्त तक जब तक कि मेरा घर नहीं बन जाता। ये एजाज मिला अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर के मेहमान बने। कई दिन तक अबू अय्यूब के घर के मंचान पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते। अजीज दोस्तों, मदनी जिंदगी का आगाज यहां से हिजरत आज 1440 जो हिजरी चल रही, मतलब ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी खसवा से उतर के अबू अय्यूब के मकान में जाकर 1439 साल मुकम्मल हो गए, 1440वां साल उसका शुरू हो गया। मदीने की जिंदगी का आगाज, एक तरफ अंसार, दूसरी तरफ मुहाजिरीन, जो मक्का में सब कुछ घर बार हर चीज छोड़कर आ गए। वो मुहाजिरीन जिनका सब कुछ है, वो अंसार अल्लाह के मददगार। सबसे पहला मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यह था कि दोनों में भाईचारगी कराना। दूसरा, मदीने का कोई बादशाह नहीं था, मदीने में कबीले थे, यहूद रहते थे, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, बनु नजीर, कबीले औस और कबीले खजरज के लोग थे। मुशरिकीन इन्हीं में से अक्सर इस्लाम कबूल कर रहे थे। मदीने में एक तरफ यहूद, एक तरफ अरब के लोग, दूसरे अंसार, तीसरे मुहाजिरीन। बस ये अहम मामलात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी कराई। भाईचारगी कैसी कराए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अंसार तुम्हारी जिम्मेदारी है मुहाजिरीन की मदद करना। जब तक ये खदमों पर नहीं खड़ जाएंगे तुम्हारा काम है, इनकी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी का साथ देना। 45 अंसार 45 मुहाजिर की मीटिंग चली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अंसार का जितना कारोबार मदीने में था वो खजूरों के बागात थे। अंसार आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आप कहते हैं मदद करो, हमने कहा था मदद करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंसार इस बात पर मुत्तफिका फैसला कर चुके हैं, हमारे जितने खजूरों के खेत हैं जमीन के साथ आधा मुहाजिरीन को दे देंगे, आधी जमीन के साथ। बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा मत करो, तुम अपनी प्रॉपर्टी के ओनर रहो, मुहाजिरीन को अपने खेतों में काम पर रख लो। जो फल आता साल में 10 टन 20 टन 10 कुंटल 40 कुंटल, वो फल में आधा आधा बांट लो ताकि उनकी जिंदगी भी चलती
اور تمہاری زندگی بھی چلتی ہے. انصار نے کہا فیصلہ منظور ہے. زمین دے رہے تھے عادی لوگ, پھل پہ راضی نہیں ہوتے. دوسرا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیے, ایک ایک مہاجر کو ایک انصار کے ساتھ جوڑے. جیسے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ مہاجر تھے, سعد بن ربیع انصار تھے, ان کے ساتھ جوڑ دیے. بولے تمہارا ان کا کھانا پینا رہنا سنا تمہارے پاس کب تک, جب تک کہ اپنے خدموں پہ کاروبار کر کے نہیں کھڑ جاتے. اس طرح ایک ایک مہاجر کو ایک انصار سے جوڑ دیا گیا. مدینے میں خوشگوار ماحول. تیسرا اہم فیصلہ مسجد نبوی کی تعمیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مٹھی گونتے, اپنے ہاتھوں سے پتے اٹھاتے, چھت بناتے اور دعا کرتے اللہم لا عائشہ الا عائش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجر. اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے, بس انصار و مہاجر کی تو مغفرت فرما دے. اور انصار و مہاجر کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے اور ہم بیٹھے رہے, یہ تو گمراہی کا کام ہوگا, اٹھو ہم بھی مسجد کی تعمیر کریں گے. صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بنائی گئی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب مسجد بنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازوک میں اپنے حجرے بنا لیے, چھوٹے چھوٹے کمرے. قرآن مجید میں ایک سورہ سورہ حجرات, وہی کمرے ہیں جو مسجد نبوی کے بعد بیان گئے. چھوٹے چھوٹے کمروں کو حجرات کہا جاتا ہے. اور جب حجرے بن گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو حضرت علی کے ساتھ بلا لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بننے کے بعد ابو ایوب انصاری کے گھر سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے. گھر اور مسجد نبی کے درمیان ایک پردہ تھا, پردہ ہٹاتے مسجد میں آتے, پردہ چھوڑتے گھر میں چلے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ازواج مطہرات آگے ایک نئی زندگی کا آغاز, امن و امان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آذان کا اعلان کر دو. صحابہ سے مشورہ کیا گیا آذان دینے میں کیا کریں گے. کسی نے کہا آگ جلائیں گے, اتنی بڑی آگ جلائیں گے ہر نماز کا ٹائم, لوگ آگ کے شعلے دیکھ کے آ جائیں گے, یہ سمجھ کر کے نماز کا ٹائم ہو گیا. اتنے میں ایک صحابی حضرت عمر اور غالباً عبداللہ گھر میں سوئے, اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں بازار کو گیا ہوں, بازار جا کر ایک بھونپو خرید رہا ہوں. بھونپو یعنی جس میں سور مارتے, آواز دیتے. تو انہوں بازار خواب میں دیکھتے کہ بازار میں جا رہا ہوں اور میں ایک آدمی کی دکان پہ جا کے بول رہا ہوں یہ بھونپو میرے کو بیچ دے. تو آدمی پوچھتا ہے بھونپو لے کے کیا کرو گے تم. تو انہوں نے کہا یہ بھونپو لے کر میں نماز کے وقت آواز دوں گا, لوگ نماز کے لیے جمع ہوں گے. تو آدمی کہتا ہے ارے بھونپو کیوں بجاتا ہے نماز کے ٹائم پہ. نماز کا جب وقت ہو یہ کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ, پوری اذان سنایا. اتنے میں ان کا خواب ختم ہوا. وہ نیند میں سے اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحابہ میں مشورہ چل رہا تھا نماز کے ٹائم کیا کریں گے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا خواب آیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے یہ اذان سنی ہے, اذانی بلانے کا طریقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تو نے خواب میں دیکھا ہے بلال سے بیان کر دے. اور بلال سے کہا مسجد نبی میں ایسی اذان دینا جو خواب میں اس نے سنا ہے. پہلی مرتبہ حضرت بلال نے اذان دی. حضرت عمر نیند میں سے اٹھ کے تہمند پکڑ کے آئے, آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے جو اذان آج ابھی بلال نے دی ہے, ابھی ابھی میرے خواب میں وہی اذان سن کر آ رہا ہوں. یہ ہے اولیاء اللہ, ان کو بولتے ہیں اولیاء اللہ. دال لے کے گڑمبے ادھر ادھر پڑھنے والے کئی لوگ ایسے ہیں, آپ گھر والوں سے پوچھے دیکھیے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے تھے, پینے والے کو پہلے کہاں لے آ کے چھوڑ دیے, وہاں پوجا شروع ہو گئی کئی لوگوں کی. تو ہجڑوں کا مجمع کہاں جمع رہتا, تو ویڈیو لائیو جا رہا ہے تو تماشا ہوں گا ایک. یہ ہے اولیاء اللہ. اذان جس کے خواب میں سکھائی گئی نبی کی موجودگی میں, ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اذان کا آغاز, بھائی چارگی, محبت, اسلامی معاشرہ, گھروں میں خیر جڑ گئے, کاروبار, امن و امان, اذان, نماز, ہر چیز اسلامی ماحول تبدیل ہو گیا مدینے کے اندر. 2 سال امن و امان سے گزر گئے, 13 سال وہاں, 2 سال یہاں, 15 سال. کتنے سال بچے اللہ کے نبی زندگی کے؟ 8. یہ 8 سال تاریخ کے پندوں میں کئی تاریخ ایسی نہیں لکھی جا سکتی جو تاریخ یہ 8 سال میں لکھی گئی. امن و امان سے ہے. مشرکین مکہ کی ایک چٹھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آتی ہے مدینے میں. چٹھی میں لکھا ہوتا ہے مسلمانوں کیا یہ سمجھ گئے تم کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آئے گے اور مدینے میں امن و امان سے جیئیں گے اور بڑی طاقت فوج بنائیں گے اور مکے پہ حملہ کرنے کا پلان ہے؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مکہ سے مدینہ چلے گا تم تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں.
مدینے میں گھس کے تمہارا ستیہ ناش کریں گے. کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی. اب اللہ نے آیت نازل کر ارشاد فرمایا اب تمہیں بھی جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ تم مظلوم ہو. 15 سال سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا کرتے. 15 سال ہو گئے, 15 سال تک تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا اللہ عز و جل, اور اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. کوئی 50 سال کے بیٹھے ہوئے, کوئی 40 سال کے بیٹھے ہوئے, ہم اسلام میں آ کر اسلام زندگی ادھر, کوئی تلوار بتا آپ نے آج تک اسلام قبول کرو بول کے؟ یا آپ کسی کو بتایا اسلام قبول کرو بول کے؟ نہ ہم کو بتائی گئی, نہ ہمارے لوگوں کو بتائی گئی. پھر یہ کہاں سے آ گئی بات؟ ارے تلوار تم بتائے. 15 سال تک اللہ تعالیٰ بولے روکو. 15ویں سال کے بعد جب ہم مکہ چھوڑ دیے تھے, حرم چھوڑ دیے تھے, کعبۃ اللہ چھوڑ دیے تھے, مدینہ چلے گئے تھے, تب تم بولے ابھی بھی ستیہ کریں گے. تب اللہ نے کہا اب خاموشی نہیں اختیار کی, ہم بھی حملہ کریں گے. جیسے یہ حکم آیا, یہاں سے فوجی کارروائیوں کا آغاز شروع کر دیا گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیے اب تیاری کرو. مطلب جیسا اپنے ملک ہندوستان میں فوج تیار رہتی, ویسی فوج کو تیار کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فوج کو تیار کرنے میں 2 بڑے اہم فیصلے تھے. اول, مکہ سے دھمکی دی تو بیٹھے ہوئے تھے آج تک. مکہ سے لے کے مدینہ کی ایک ہائی وے روڈ تھی, وہ ہائی وے روڈ پہ جتنے قبیلے والے تھے سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الائنس میں لے لیے. بولے کبھی اگر یہاں سے حملہ ہوا تم ہماری مدد کرنا, اور کبھی کوئی تمہارے پر حملہ کرا ہم تمہاری مدد کریں گے. پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرینڈشپ الائنس کر لی. دوسرا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, مکے سے مدینہ جو ہائی وے روڈ جاتی تھی, مکے سے مدینے کی ہائی وے روڈ پر صحابہ کرام کی پیٹرولنگ ٹیم کو لگا دیے. ان کا کام بھی چاہتا پھرتے رہنا بس, جو قافلے جا رہے حرکتوں پہ نظر رکھنا, کہیں حملہ تو نہیں ہوگا. حملہ کرتے بولے کچھ بھی ہو سکتا. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان یہ تھا کہ 2 سال میں مدینہ کا ماحول سیٹ ہو گیا تھا. تبلیغ انٹرنیشنل لیول پہ کرنے کا پلان تھا. فارس جانا تھا, عمان جانا تھا, پرشین امپائر جانا تھا, رومن امپائر جانا تھا, ایتھوپین امپائر جانا تھا, چو طرف نکلنا تھا. لیکن اسی آسرے میں چھٹی آ گئی. اللہ کے نبی نے فوجی کام شروع کر دی. ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کہا, جب اللہ نے اجازت دی, 15 سال ہو گئے, مشرکین مکہ کو کمزور کرنے کا سب سے پہلا پلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, جب بھی اطلاع ملے گی مکے سے کوئی قافلہ تجارت کرنے کے لیے ملک شام جا رہا, مکہ بیچ میں مدینہ, ادھر ملک شام, تو مکے سے نکلنے والے قافلے کو مدینے کے قریب ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا بدر. بدر میں رکتے تھے, کھانا پکاتے تھے, توشہ بڑھتے تھے, بدر میں پانی کے کنویں تھے, پانی بھرتے تھے, تب نکلتے تھے ملک شام کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کوئی بھی قافلہ مشرکین مکہ کا تجارتی سامان لے کر نکلے گا, ہمارا کام ہے مدینے کے لیے میں قبضے میں لے لو. قبضے میں لینا کیوں تھا؟ قبضے میں لینے کی وجہ یہ تھی کہ مکے کے لوگوں کو پیغام یہ دیا جائے گا, اگر تمہارے لوگوں کی آزادی چاہتے ہو تو 15 سال کی جو اسلام کی دشمنی ختم کرو, ہم سے فرینڈشپ ایگریمنٹ کرو. اس پلان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹرولنگ ٹیم لگا دیے. 2 ہجری کا آغاز ہوا. مدینے میں امن کا ماحول ہے, مشرکین مکہ اس عمل کے ماحول کو خراب کرے, اللہ عز و جل نے اجازت دی. مسلمان تیار ہو گئے. ابو سفیان نام سے قریش کا بڑا سردار تجارتی سامان لے کے ملک شام کو تجارت کرنے جاتا ہے. ملک شام سے پلٹ کر جب مدینہ آتا ہے تو مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انٹیلیجنس ٹیم سے پتہ لگا کہ ابو سفیان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, کیا سامان ہے معلوم لگاؤ. انٹیلیجنس ٹیم ملک شام تک جا کے پتہ لگا کر آ گئی 50,000 دینار ہے. کتنے؟ ایک دینار کی ویلیو 12,500 ہوتی ہے آج. ایک دینار کی ویلیو 50,000 دینار, 1,000 اونٹ, ڈرائی فروٹ, چمڑے, اور اس کی حفاظت خالی 40 لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع اچھا ہے, زید بن حارثہ سے کہا پکڑ کے لے کے آؤ پوروں کو. اور مسلمانوں نے ایک پلان کیا, بدر کے علاقے میں جا کے بیٹھ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر 315, 313, 317 صحابہ یہ سمجھ کے نکلے عام خالی ہم ایک پیٹرولنگ کے لیے جا رہے ہیں. تھوڑے ہتھیاروں کے ساتھ چلے گئے, 1-2 اونٹ تھے اور تھوڑے 200 اونٹ گھوڑے وغیرہ تھے, لے کر چلے گئے ہتھیار. بدر کے علاقے میں بیٹھے ہوئے انٹیلیجنس ٹیم انپٹ دے رہی کہ ابو سفیان 50,000 دینار 1,000 اونٹ لے کے نکل گیا ملک شام سے, اور آ کے بدر میں رکے گا کھانا پکانے,
ایک دن آرام کرنے پھر دوسرے دن نکلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آئے گا قبضے میں لے لینا. ابو سفیان کو بھی پتا تھا کہ مسلمان اس راستے پہ پیٹرول لگا کے رکھے ہوئے. ابو سفیان اپنے جاسوسوں کو چھوڑ کے رکھا. بدر سے اطلاع ملی کہ بدر میں 315 مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک راستہ ملک شام مدینہ، مدینہ سے ملک مکہ جاتا تھا. ابو سفیان ملک شام سے نکل کے اور راستہ تھا عراق والا، عراق والے راستے کو چلے گیا. عراق سے مکہ کا پلان کر لیا. انٹیلیجنس ٹیم پتا لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو سفیان بدر نہیں آ رہا، عراق والے راستے سے نکل گیا. فوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ موقع ہاتھ سے چلا گیا. لیکن ابو سفیان جب عراق والے راستے سے نکلا تو مشرکین مکہ کو پیغام یہ بھیج دیا ہمارے 50,000 دینار 1,000 اونٹ نقصان میں ہے. اتنا بڑا فائنینشل نقصان ہوگا اگر یہ پکڑا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں، تو لہذا فوج لے کے نکلو ادھر سے. ابو جہل 1300 کی فوج لے کے مکے سے نکلا کدھر؟ مدینے کی راستے کی طرف. لیکن ابو سفیان عراق والے راستے سے اتنے سلامتی سے نکل گیا تھا مکے کی طرف. ابو سفیان کو دوسری چٹھی لے کر بھیجا کہ ہم نکل گئے مکے کی طرف، سلامتی سے آ رہے ہیں، قریب ہے، تم واپس چلے جاؤ. ابو جہل 1300 لوگوں کو نکلا. ابو جہل کو جیسے اطلاع ملی کہ واپس چلے جاؤ، ابو جہل نے کہا واپس نہیں جائیں گے. یہی تو موقع ہے جو آج ملا. 300 لوگوں کا ایک قبیلہ تھا، وہ 1300 میں ابو جہل سے کہا کہ بات جنگ کی اس وجہ سے تھی ہمارا مال بچانے. جب مال محفوظ ہو کر مدینہ مکہ آ چکا ہے تو ہم کیوں جائیں گے لڑنے؟ ابو جہل نے کہا تمہیں واپس جانا ہے جاؤ، میں 1000 کو لے کر مدینہ جاؤں گا اور مسلمانوں کی قتل و غارت گیری کروں گا، اسلام کو مٹاؤں گا. جو اسلام مکہ میں نہیں مٹ سکا اسے مدینے کی زمین پر مٹا کر آئیں گے. 1000 کا لشکر نکلا کہاں پر؟ بدر کی طرف. وہاں گنتے ہیں 313 315 317 کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. اسلام کا سب سے پہلا مارکا 1:3 کا مقابلہ ہے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انپٹ مل چکا کہ 1000 کا لشکر مدینے میں آ چکا ہے، بدر کے قریب آ گیا، پڑاؤ ڈال چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے یا رب تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، رب فرشتوں کا لشکر یا رب وہ بھیج کر تو نے مدد کرنے کا وعدہ تھا، فرشتوں کے لشکر کو یا ربی زمین پر بھیج دینا آج. یا رب اگر آج یہ مسلمانوں کا لشکر شکست کھا گیا قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، یا ربی ہماری مدد کرنا. دعائیں کر کر صبح کا وقت تھا، صفوں کو درست کر رہے تھے. ایک تیر کو ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفوں کو سیدھی کرتے چلے گئے. کہا صف میں سیدھے ہو جاؤ، صف میں سیدھے ہو جاؤ. ایک صحابی سعد رضی اللہ عنہ سب سے باہر نکلے ہوئے تھے. ان کے پیٹ پر تیر رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا چبایا، کہا سعد صف میں ہو جاؤ. پیٹ پہ تیر چبنا تھا. سعد نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیر چبا کے تکلیف دیے، بدلہ دیجئے. کام انداز دیکھیں آپ، 1000 سامنے ہیں، جنگ شروع ہونے کچھ لمحے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے. بدلہ ہر چیز کا دنیا میں چکانے کے لیے سعد سے کہا کرتا کھولتا ہوں، جتنی تکلیف تجھے ہوئی اتنی تکلیف مجھے بھی دے دینا، آخرت میں نہیں پکڑنا اس بات کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا کھول دیا. حضرت سعد کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو بوسہ دینے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے ایسے وقت میں یہ حرکت کرنے کی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوں کا نذرانہ لیے ہوئے پہلی مرتبہ اللہ کی راہ میں آ گئے. مجھے ڈر ہے شاید اس جنگ کے بعد آپ سے پھر کبھی ملاقات ہو سکے یا نہ سکے، لہذا میں چاہتا ہوں اگر میری آخری ملاقات ہے تو یہ ملاقات ایسی ہو کہ میرا بدن آپ کے بدن سے لگ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس محبت کو دیکھ کر دعائے خیر کی. جنگ کا آغاز کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے 315 ایک ساتھ حملہ کرنا. اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے. دونوں سب 1000 اور 313 314 317 سامنے ہو گئے. اللہ کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کود پڑے پورے کے پورے ایک ساتھ. مار کاٹ کرتے ہوئے شیروں کی طرح لڑتے 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 سینوں کو چھنی کرتے ہوئے چلے گئے مشرکین کے. وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے آئے تھے، اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے، قرآن اور سنت کو مٹانے آئے تھے، ان کی ہستیاں مٹ کر رہ گیا. تاکہ ابو جہل جو قریش کا سب سے بڑا سردار تھا کلیجہ چیر کر زمین پر ڈال دیا اس کا مسلمان. جنگ چلتی چلی گئی، گھنٹوں کا آغاز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ادھر میدان جنگ سے تھوڑا ہٹ کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے معائنہ لیتے ہوئے جنگ کے میدان کا, سجدے میں سر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ سے دعا کریں یا رب تیرا وعدہ جو تھا فرشتوں کا لشکر بھیجنے کا, اس لشکر کو بھیج دے. اللہ عز و جل دعا قبول کرتا ہے, جبریل کو حکم دیتا ہے, قرآن مجید گواہی دیتا ہے, اترو جبریل علیہ السلام فرشتوں کا 1000 کا لشکر لے کر دشمنوں کے سروں کو کچلتے چلے جاؤ. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا لشکر آ چکا ہے, آپ سجدے میں سر اٹھاتے ہیں, ابو بکر سے کہتے ہیں یہ دیکھ ابو بکر جبرائیل آ رہے ہیں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے, صحابہ کو خوشخبری دے دے کہ 1000 کا فرشتوں کا لشکر زمین پر آ چکا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تلوار لے کر دشمن کی گردن پہ مارنے جاتے, ہماری تلوار گردن تک نہیں پہنچتی لیکن اس کی گردن کٹ کر گر جاتی, فرشتے ایسا حملہ کرتے. حدیث دوستو, دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی جماعت نے بدر کی اس جنگ عظیم میں فتح حاصل کر لی. اسلام کا سب سے فیصلہ کن معرکہ. چھوٹی سی جماعت جس کو سمجھ رہے تھے لوگ کمزور سمجھ رہے تھے, اللہ عز و جل نے ایسا اٹھایا. مشرکین مکہ و قریش کی جماعت جس کی عزت دنیا بھر کے اندر تھی, دنیا بھر میں بات پتا چل چکی تھی, وہ محمد جو حج کے دن آنے پر دعوت دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو ان کے ساتھیوں کو قریش نے نکال دیا مکہ کے باہر. پوری دنیا میں جتنی عزت تھی سارے ذلیل ہو کر رہ گئے. بدر میں ہار کے بعد 70 لوگوں کو قتل کر دیا بدر میں مسلمانوں نے ان کے, اور یہاں سے پاسا پلٹ گیا. مسلمانوں کی اکنامیکل پوزیشن مضبوط ہونے لگی. جب دیکھے کہ مسلمان چھوٹی سی جماعت 1000 کو شکست دے چکی ہے, مسلمانوں کا دبدبہ بن گیا. چھوٹے چھوٹے قبیلے والے مسلمانوں سے دوستی کرنے لگے. جیسا امریکہ کی گود میں سب جاتے, دیکھیے ذرا انہیں نیا بم بناتے وہاں چلے جاتے, انہیں جڑ جاتا, نیٹو بن جاتی. ویسا مسلمانوں کا اکنامیکل, فائنینشل اور ملٹری پوزیشن مضبوط ہونے لگا. یہاں تک کہ 1 سال گزرا, سامان بچا کے چلے گیا تھا ابو سفیان, چلے گیا تھا نا. ابو جہل زبردستی آیا تھا, تلوار کے زور سے پھیلا اسلام, تلوار لے کے تم آئے. 1 سال گزرا, 1 سال گزرتے ہی ابو سفیان ایک قافلہ لے کر تجارتی نکلا. کہاں پر جانے کے لیے؟ ملک شام. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو 200 سوار دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے. بیچ کر بولے زید بن حارثہ کو گرفتار کر لو, پورا سامان قبضے میں لو. اس پہلی مرتبہ بدر میں سے تو نکل گئے تھے, لیکن دوسری مرتبہ ہاتھ کو آگے مسلمانوں کے سارا مال قبضے میں لے کر مدینہ آ گئے. ابو سفیان 40 لوگ, 1000 اونٹ, 50,000 دینار, سب کچھ قبضے میں آ گیا, ان کا کئی سامان. اور قریش کے لوگوں کو چٹھی گئی اب مسلمانوں کی طرف سے, اگر سلامتی چاہتے, سکون چاہتے, پیس چاہتے, امن چاہتے, یہ دہشت گردی ٹیررزم ختم کرو, آؤ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہمارے سے امن کا معاہدہ کر لو, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ, ہم کو نہیں روکنا. جیسے چٹھی ملی, قریش کے پاس 2 راستے تھے اب. کیوں؟ تقریباً 16 سال ہو گئے, 16 سال سے لڑائی چل رہی. 2 راستے تھے, ایک یا تو مسلمانوں سے فرینڈشپ معاہدہ کر لینا, دوسرا ایسی بڑی جنگ کرنا مسلمانوں کو صف حسیس سے مٹانا ان کا پلان تھا. یہ 2 راستوں میں سے دوسرا راستہ وہ لوگ چلے. یہ راستہ انہیں احد کی وادی کی طرف لے کے چلا. جنگ احد کا آغاز ہوا. 3000 کا لشکر لے کر نکلے. کہاں سے نکلے؟ 3000 کا وقت کتنے بھائی؟ اچھا, کتنا لشکر لے کے نکلے؟ 3000 کا لشکر. پارٹ 2 رکھتے کہتے ہیں تو پارٹ 1 ختم کر دیں گے 10 منٹ لے کے, نہیں تو کم سے کم اور 1 گھنٹہ ہوتا. تیز بھی بولے تو. 3000 کا لشکر کہاں سے نکلا؟ مکے سے. 2 سچویشنز تھے. اول, یا تو عزت بچا لو بڑی گھماسان کی جنگ کر کے, یا جا کے فرینڈشپ کر لو. فرینڈشپ کر لیے, گھٹنے ٹیک لیے تو دنیا بھر میں پوری عزت گر جاتی. نہیں, لڑیں گے, لڑنے کا ارادہ کیا. جیسے لڑنے کا ارادہ کیا, 3000 کا لشکر لے کے مدینہ کی طرف نکلے. مسلمانوں کو پتا چلا تو 1000 کا لشکر لے کر احد کی وادی میں چلے.
حضرت عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا چٹھی کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ 3000 کا لشکر مکے سے نکل چکا مدینے کی طرف. مدینے کی طرف جیسے ہی احد کی وادی میں یہ لشکر پہنچا اور اپنا پڑاؤ ڈال چکا. ادھر جمعہ کا دن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبے میں ہی جنگ کی خوشخبری دے دی ہے. جنگ کا اعلان جیسے جمعے کے خطبے میں کر دیا گیا, لوگوں سے کہا دیا گیا جو کوئی سما و اطاعت میں بسا ہوا ہے وہ نکلے مدینے سے اور چلے احد کی وادی کی طرف. حنظلہ جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا تھا, ہم آغوش تھا, فارغ ہوئے آرام سے لیٹا ہوا اپنی بستر پہ اپنی بیوی کے ساتھ. اعلان ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احد کی وادی کی طرف چلو. بغیر غسل جنابت کے ہتھیار لے کے احد کی وادی کی طرف چلا گیا. نکلتے ایسا دین اسلام کا علم حاصل کرنے. ایک نابینا صحابی بھی مسلمانوں کے ساتھ نکل رہے. لوگوں نے پوچھا تم پہ جہاد فرض نہیں ہے, تم تو نابینا ہو, کہاں چلے گئے؟ کہا میں نے اپنے نبی کی بات کو اپنی کانوں سے سنا ہے, آنکھوں سے نہیں. سن کے میرا دل بے قرار ہو گیا اور مجھے احد کی وادی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اب ابن جموں اپنے 4 نوجوان لڑکوں کے ساتھ پیر سے معذور ہے نکل پڑے. بڑے بڑے لوگ, 1000 کا لشکر جمع ہو گیا. احد کی وادی میں پہنچے. 3 ٹکڑیاں بنا لی گئی. مہاجرین کی ٹکڑی, قبیلہ اوس کی ٹکڑی, قبیلہ خزرج کی ٹکڑی. چوتھی ٹکڑی امپورٹنٹ تھی. مدینے میں ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جہاں مسلمان کھڑے تھے. نیچے پیچھے احد کا چھوٹا سا پہاڑ تھا, اس پر 50 تیر اندازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. کتنے؟ 50. اور ایسا خطبہ ان کو دیا, کہا تم اس وقت تک چٹان کو نہ چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں نہ بلا بھیجوں. تم دیکھو کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں, اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا جب تک کہ میں نہ بلا بھیجوں. تم دیکھو کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں, اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا جب تک کہ میں نہ بلا لوں. تم دیکھو کہ ہمارے جسموں کو کاٹا جا رہا, اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا جب تک کہ میں نہ دیکھوں. تم جو دیکھو کہ ہم مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں, اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا جب تک کہ میں نہ بولوں. 50 تیر انداز کو وہاں ٹھہرائے. جنگ کا آغاز ہونے پر ہے. صبح صادق, دونوں فریق آمنے سامنے, ایک اللہ کے دین کے لیے اور ایک اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو میان سے نکالا, آسمان کی طرف کر دیا, کہا کون ہے تم میں آج جو محمد کی تلوار کا حق ادا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی, بڑے بڑے صحابہ آ گیا تلوار لینے کے لیے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو ابو دجانہ کے ہاتھ میں دے دیا. جو ابو دجانہ نے تلوار ہاتھ میں لی, سر پر کس کر پٹی باندھی اور اکڑ کر چلنے لگی احد کی وادی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا ابو دجانہ اللہ کو اکڑ کی چال پسند نہیں, لیکن ایسے موقع پر جہاں دشمن سامنے ہے اللہ کو تیری چال بڑی پسند ہے. ابو دجانہ چلنے لگے. جنگ کا آغاز ہونے لگا. 2 فریق. سسٹم یہ تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے ادھر سے ایک آنا ادھر سے ایک آنا. طلحہ نام سے آدمی ادھر سے نکلا, ایسا خداور کوئی نہیں نکلا. اور مسلمانوں کے پاس حضرت زبیر ایسے شیر کی طرح نکلے, طلحہ کے اونٹ پہ چڑھ کے گرایا, گردن تن سے الگ کر دی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن لو, ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے, اے اللہ کے بندے آج سے تو میرا حواری ہے. جیسے قتل ہوا, گھماسان کی جنگ کا آغاز ہو گیا. 3000 سے 1000 کا لشکر مار میٹ مار کاٹ کرتے گیا. اس لشکر میں کون آیا سامنے؟ خالد بن ولید ہے جو مشرک کی طرف سے لڑنے آئے ہوئے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے خالد بن ولید, ابو بکر کے قتل کے ارادے سے آئے. ادھر مسلمانوں کی صفوں میں ابو بکر ہے, عمر ہے, دجانہ ہے, علی ہے, عثمان ہے, حمزہ ہے, بڑے بڑے صحابہ ابو دجانہ سب شامل ہے. حتیٰ کہ جنگ کا آغاز چل رہا ہے, گھماسان کی جنگ, مسلمان شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں, مار کاٹ. جس کے حق میں شہادت ملنے لے گئی. حضرت حمزہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے, ان کو قتل کرنے کے لیے مکے کا آدمی اپنے غلام کو نیزہ دیتا ہے, کہتا ہے صرف تیرا کام یہ ہے حمزہ کو قتل کرنا. نیزہ دے کر بیٹھتا ہے وہ کالا حبشی غلام, سارے جنگ کے میدان میں حمزہ کو ڈھونڈتا ہے, مارتا ہے, سینے میں نیزہ آر پار ہوتا ہے. حضرت حمزہ جنگ میں شہید ہو گئے. جنگ آگے بڑھتی گئی. ابو دجانہ مار کاٹ, حنظلہ مار کاٹ, ابن عمر مار کاٹ, ایک ایک صحابہ چن چن کر مشرک مکہ کو مارتے. 3000 کا لشکر ایسے کمزور پڑا, قدموں کو پیچھے ہٹانے لگا. جیسے قدم پیچھے ہٹنے لگے, خالد بن ولید چٹان والے پیچھے والے اراسے سے, 2 پیچھے چٹان پہ کتنے لوگ تھے؟ 2 مرتبہ حملہ کرے چٹان پہ,
2 مرتبہ 50 تیر انداز چلا کے خالد بن ولید کو پیچھے ہٹائے. لیکن خالد بن ولید اتنے چالاک فوجی آدمی وہیں بیٹھے گھاٹیوں میں. جہاں مسلمان جنگ جیتنے کو شروع ہوئے, مال غنیمت بٹورنا شروع کیا, 50 تیر اندازوں میں سے 22 صحابہ مقام کو چھوڑے اور احد کی وادی میں یہ کہتے وہ اترے, اب تو ہم جنگ جیت چکے, اب کاہے کا رکنا. عبداللہ نے پکار کر سردار نے, ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم سے نہیں کہا تھا جنگ جیتے یا ہارے, جگہ کو نہیں چھوڑنا, نظر انداز کر دیا, میدان میں اترے. خالد بن ولید نے جیسا دیکھا چٹان خالی ہو چکی, 2 چال ہو گئے, پیچھے سے حملہ کیا اور پورے چٹان کے لوگوں کو قتل کر دیا. جیسے چٹان پر خالد بن ولید چڑھنے والے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ چٹان کے بازو تھا, آپ نے آواز دی, اے عبداللہ خالد کا لشکر تیرے پیچھے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیے, خالد بن ولید کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی. کئی لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے لیے بھیج دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے, تیر برسائے گئی, آپ کی ابری ہوئی ہڈی زخمی ہو گئی, آپ کے مونڈے کی ہڈی زخمی ہو گئی, حتیٰ کہ آپ کا دانت شہید کر دیا گیا. مسلمان پیچھے سے, سامنے سے جو پلٹ کر بھاگ رہے تھے مشرکین, خالد نے آواز دی, پلٹ کر آ جاؤ. پلٹ کر مشرکین آ گئے, دونوں طرف سے مسلمان پیچھے گئے, مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو گئے. 70 کے قریب لوگ قتل کر دیے گئے احد کی وادی میں. بعض مدینے کے اندر بھاگ گئے, بعض جھاڑوں میں چلے گئے. جیت کو آتی جنگ نقصان میں تبدیل ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذری سی نافرمانی کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صرف 2 لوگ تھے. صحابہ کہتے احد سے پہلے کبھی نہیں دیکھے وہ 2 لوگ, اور نہ احد کے بعد دیکھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے چٹان پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک جبرائیل تھے کہ میکائیل تھے جو اللہ کی طرف سے میری مدد کے لیے احد کی وادی میں آ چکے تھے. حتیٰ کہ صحابہ کو پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر ہیں. چٹان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کے لیے بھیجے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا ربی یہ لشکر آج میری طرف اوپر نہ چڑھنے جائے. آپ اوپر چڑھتے, 7 8 9 صحابہ آپ کے ساتھ جمع ہوئے, اس میں ایک کا نام تھا طلحہ رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چٹان پر چڑھنے تکلیف ہو رہی تھی. طلحہ بیٹھ گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر قدم مبارک رکھ کے چڑھ جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ کے کندھوں پہ پیر رکھ کر اوپر چڑھ گئے, اور اوپر چڑھ کر کہا طلحہ ارے ایسا عمل کر لیا تو نے, یہ عمل کر کے اپنے اوپر جنت کو تو نے واجب کر لیا. حتیٰ کہ ابو سفیان جو مشرکین مکہ کا لشکر لے کر احد کی وادی میں آیا تھا, کہا جنگ روک دو. جنگ روک دی گئی. 70 مسلمانوں کی لاشوں کو دفن کرنے کا آغاز کیا گیا. جنگ روکی گئی اس اعلان کے ساتھ کہ بدر کی جنگ ہو کر 1 سال ہوگا کچھ مہینوں میں, آئندہ سال پھر جنگ لڑیں گے. آج تو کلیجوں کو ٹھنڈک مل گئی. عمر, ابو بکر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر جمع ہے. ابو سفیان نے کہا آج کا دن تو بدر کا بدلہ مل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی خاموش رہے, کوئی کچھ نہ بولے, لیکن عمر خاموش رہے. کہا ابو سفیان ہرگز نہیں, اے اللہ کے دشمن, اللہ کے دین کے دشمن آدمی اس وقت کبھی برابر نہیں ہو سکتا. ایسا بھی اس لیے کہ بدر میں جتنے قتل کیے گئے وہ سب شہداء ہیں. آج ہمارے جتنے مرے سب شہید ہیں, تمہارے بدر میں جتنے مرے سب جہنمی ہیں. حساب کبھی برابر نہیں ہو سکتا. ابو سفیان نے کہا عمر نیچے آ, میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے جاؤ بات کرو. حضرت عمر ابو سفیان جو لشکر کا سردار تھا اس سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں عمر سچ سچ بتا, اللہ کا واسطہ, سوچو آپ, اللہ کے دین کو مٹانے اللہ کا واسطہ دے رہا کہ ابھی بھی محمد زندہ ہے. عمر کہتے ہیں بالکل زندہ ہے, تیری میری گفتگو سن رہے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں اب ہم تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا, واپس جا رہے ہیں, پھر آئندہ سال جنگ لڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا عمر نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور ہے, آئندہ سال جنگ لڑیں گے اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو. حدیث دوستو 3 ہجری ہے, 7 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اور باقی ہیں. 13 سال امن و امان سے جو آپ سنیں, مدینے میں آنے کے بعد 2 سال, لیکن مشرکین مکہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی, جس کی وجہ سے جنگ احد ہوئی, آگے احزاب ہوگی, تبوک ہوگی, خندق ہے, کئی معاملات ہیں. انشاءاللہ جب وقت ملے گا
جبھی بھی انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کی جنگ کے بعد سے انشاءاللہ شروع کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.